السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جس وقت یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اور جب اب آف ایئر یعنی آن ایئر ہو جائے گا تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ دھرنے کی جو پریشانی ہے نا، یہ تو میں بتا دوں کہ اسلام آباد میں بہت پریشانی ہے. ہر طرف مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یہ دھرنا کیا کرے گا، اور یہ اس احتجاج کی چیخیں نکل رہی ہیں. اور یہ فرمائشی جو پٹیشن آئی ہے ایسے نہیں آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. آج جو چیف جسٹس صاحب نے کیسز تو زیادہ سنے ہی نہیں ہیں، اور لیکن یہ والا کیس انہوں نے فکس بھی کیا، سیم ڈے کے لیے فکس بھی کیا اور سنا بھی، پھر بلا بھی لیا. جس وقت پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ڈائریکشن آ گئی ہوں گی کہ جناب یہ نہیں ہونا، آپ قانون کی حکمرانی کریں، جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے. یہ اس طرح کی باتیں آپ سن رہے ہوں گے. وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جلسے جلوس کی اجازت کی درخواست بھی کوئی دی گئی ہو، اور یہ وہ بنیاد بنانا چاہیں گے کہ جناب ہائی کورٹ کی طرف سے انسٹرکشن تھی اس لیے ہم روک رہے ہیں اس کو. لیکن اس سے پہلے تو وہ نظر آ گیا ہے، الجہاد کا نعرہ لگایا گیا پاکستان علی مین گنڈا پور کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف ہم نے پولیس دیکھ لی کہ جو نعرے کیا لگ رہے، نعرہ تکبیر. یعنی آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ پولیس تو سیاسی ہو گئی ہے نا جی. اس کے بعد تو ڈاؤٹ نہیں رہ جانا چاہیے نا آپ لوگوں کو کہ پولیس کی پوزیشن کیا ہے. یہ سیاسی ہو چکی ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں پہلے میں بات کر لوں پھر میں واپس چلے پہلے یہ کر لے پھر میں گفتگو کرتا ہوں. ایک احتجاج اور 3 کہانی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کے اسلام آباد کے میں احتجاج کے پیش نظر جو ہے 23 نومبر سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اور اپنا وزارت داخلہ نے ایک خط لکھ دیا ہے خیبر پختونخوا کو کہ وہ سرکاری وسائل آپ استعمال نہ کریں. آپ ہیں کون ویسے وزارت داخلہ؟ آپ کا کیا سرکاری وسائل کون سے استعمال ہو رہے ہیں؟ اچھا جی چلیں، چیف سیکرٹری یقینی بنائیں کہ کوئی سرکاری مشینری، آلات اور یا ملازم یا رقم احتجاج کے لیے استعمال نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. دوسری جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں احتجاج رکوانے کے حوالے سے وہ جو درخواست دائر کی گئی اس کی تفصیلات میں طلب کر رہا ہوں. سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، آئی جی پنجاب کو احتجاج روکنے کا حکم دینے کا کہا ہے کہ انہوں نے کہا جس سے احتجاج سے ملک میں لاقانونیت پھیلتی ہے، تاثر ملتا ہے. پیچھے کوئی یاد نہیں ہے، باقاعدہ کورٹوں کے آرڈر ہیں. لانگ مارچ کے حوالے سے یہاں میرا اختلاف رہا، یہاں میں نے کہا بھی قیادت کو بھی میں نے میسج دیا کہ اس پہ باقاعدہ پٹیشن دائر کی جائے تاکہ ہائی کورٹ سے اجازت ملے کہ آپ یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کسی طرح کی بھی ہرڈل نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس پہ ابھی تک فی الحال جو ہے یہ پتہ چل جائے گا کیا حالات ہوں گے اور چیزیں کس سمت کی طرف جائیں گی. لاہور میں نے ایک آئینی درخواست دائر کی ہے. یہ وہ عمران خان صاحب کا پہلا کیس ہے، توشہ خانہ کا پہلا کیس جو 2022 کے اندر ٹیک اپ کیا. میعاد ختم ہو چکی تھی. سیکشن 137 سب سیکشن 4 کے تحت 120 دن کے اندر استغاثہ دائر ہو سکتا تھا. یہ استغاثہ سالہ بعد 3 سال بعد دائر ہوا، اور ڈرامہ کیا گیا، بہانہ بنایا گیا. محسن شاہ نواز رانجھا یا باقی 4-5 ایم این اے نے بڑی والنٹیئر کیا، اپنے آپ کو ایک درخواست دی راجہ پرویز اشرف کو. راجہ پرویز نے آنکھیں بند کر لی. اس سے پہلے پتہ نہیں میں کتنے ریفرنس داخل کر چکا ہوں لیکن کوئی ریفرنس نہیں. فمیدہ مرزا یعنی یوسف رضا گیلانی کو نااہلی کے حوالے سے جب توہین عدالت میں سزا ہو گئی تھی تو بڑا سیدھا سا ریفرنس تھا، لیکن نہیں بھیجا. یہ ریفرنس بھیج دیا، یعنی یہ آرٹیکل 63 کے تحت پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، یہ ریفرنس انہوں نے بھیجا. الیکشن کمیشن میں اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے نہ صرف عمران خان کو نااہل کیا بلکہ استغاثہ کا بھی کہہ دیا. اب یہ والے سارے سوال جو ہے نا یہ اٹھائے ہوئے ہیں میں نے، یہ سارے سوال جو ہے نا میں نے اٹھائے ہوئے ہیں سنگل جج کے سامنے، اور لارجر بینچ بنانے کی درخواست دائر کی ہے. وہ آج کل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے نا وہ آئینی کیسز بھی سنتے ہیں، ڈیٹیں کو ڈالنی نہیں ہے، بار بار کہا جاتا ہے. یعنی جب آپ نے نوٹس کیا ہے تو اس کی ڈیٹ ڈالیں نا، کوئی نہ کوئی تاریخ تو ہونی چاہیے نا جی. بار بار جانا پڑتا ہے ایک درخواست کے لیے. پھر درخواست دینی ہو، اگر کوئی ڈسمس ہو گئی ہے غلطی سے، ایک آدمی لیٹ ہو گیا ہے تو اسی وقت عدالتیں عموماً دیکھتی ہے کہ نہیں آ گیا ہے، اس کے لیے پھر درخواست دائر کریں.
اور اس کے لیے پھر نوٹس کریں. پھر جب جلدی سماعت کے لیے درخواستوں کو بھی کیا، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ جلدی سماعت کی درخواستیں بھی دی جائیں، اس کے لیے بھی یہ رویہ اختیار کیا جائے. بہرحال یہ ریکارڈ سارا بن رہا ہے، ریکارڈ سارا کچھ ہے، ہر چیز موجود ہے. لارجر بینچ ہائی کورٹ نے نہیں بنائے. میں بڑے عرصے سے شو ڈال رہا ہوں، میرا تو کام ہے شو ڈالتا رہا. اس میں بھی میں نے لارجر بینچ بنانے کی درخواست کی ہے. اور اگر ہم یہ توشہ خانہ کا یہ کیس جیت جاتے ہیں، سیکشن 137 آ جاتے ہیں 120 دن کے اندر، استغاثہ آرٹیکل 63 کے تحت دائر نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر یہ دھڑنگ سے تختہ گر جائے گا، نااہلی کا بھی اور استغاثے میں جو عمران خان کو سزا ملی ہوئی. فائر وال کی تنصیب اور انٹرنیٹ کی سست روی کی احمد میر کی جو درخواست ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی 29 جنوری 2025 کو جو ہے نا، یعنی وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے جی. اور 14 نومبر کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وقت کی کمی کے بعد سماعت نہ کر سکی اور کیس لیفٹ اوور کر دیا. اور بہت سے کیسز لیفٹ اوور ہوئے، بہت سے کیسز لیفٹ اوور ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. اور اسی لیے لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، بلوچستان ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز بنائے نہیں جا رہے. آئینی بینچ بنا دیں تو یہ سارے معاملے دیکھیں جلد از جلد فیصلہ کر. لیکن وجہ کیا ہے کہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کو میں بار بار روزانہ یہ بات کرتا ہوں اور میں حالات اور واقعہ سے یہ چیز ثابت کرنے کی بات بھی کرتا ہوں. فیصل واڈر نے جو بات کی ہے چلیں اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا رہائی کی امید نہ رکھے، بلکہ رہائی کی امید کی بجائے انہیں مشکلات مزید بڑھنے جا رہی ہیں. اور کہا جی عمران خان سے جو ملنے جاتے ہیں وہ کمپرومائز ہے، بس پرفارمنس دے رہے ہیں، اگر پرفارمنس نہ ہوئی تو وہ جیل جا سکتے ہیں. یہ دیکھیں نا ذرا، سنیے گا. یعنی ساتھ دھمکی بھی ہے، ساتھ حالات اور واقعات بھی بتا دی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات کلیئر بھی کر دی ہے انہوں نے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ضمانت کا کوئی تعلق نہیں ہے باہر آنے سے. جنہوں نے باہر لانا ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. فیصل واڈا نے یہ بات بھی کہہ دی اور اسٹیبلشمنٹ کی زبان بھی سامنے بول دی. لیکن اتنی میں بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ 24 نومبر کی پریشانی بہت ہے. اور جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے آڈیو لیک کمیشن کے کیس کی سماعت کی. جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ آڈیو لیک کمیشن لائیو ایشو ہے. کمیشن کے چیئرمین ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جبکہ کمیشن کے ایک اور رکن سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں. اب یہ باتیں جو ساری ہیں وہاں ہوئی ہیں. اور میں وہی بات کہہ رہا ہوں، آئینی بینچ آپ کے سامنے ہے. کیا باقی سب سے زیادہ کام جو پینڈنگ ہے آئینی کے حوالے سے وہ ہائی کورٹوں کے اندر ہے، وہاں کیوں نہیں بنا رہے؟ میں بار بار تقاضا کر رہا ہوں، مطالبہ کر رہا ہوں، ہر روز مطالبہ کر رہا ہوں اس بات کا کہ یہ دیکھیں یہ تو زیادتی ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنے اس طریقے سے لے کر چلیں. اس کی آئین اور قانون میں گنجائش نہیں ہے. ہم تو دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے، آوازیں بھی دیں گے، زور بھی لگائیں گے، گزارش بھی کریں گے، لیکن آواز کہ حق اور سچ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. جو یہ زیادتیاں اور جو یہ ہو رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں آپ کے سامنے یہ بتا دیں، میں ایک ابھی ہر کیس جو ہے وہ بتائے گا، ہر کیس آپ کو سامنے لے کر آئے گا کہ کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں، کہ چیزیں کس سمت میں چل رہی ہیں. مقصد کوئی نہیں ہے، مقصد صرف اور صرف آئین اور قانون کی پاسداری ہے، اور وہ ہم کرتے رہیں گے. دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے، آواز اٹھاتے رہیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.